وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طاقتور جتھا ہے، یہ ارد گرد گھومنے والے جھنڈا توکنے والے دیکھو میرے پاس میں کتنا اچھا ہوں، ایمان والے پر وہ فخر کرتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصل مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کفار کو کیا جو سوال لے کر کے آپ کے پاس آئے تھے کہ دیکھو وہ مثال تم دیکھتے ہو کتنا اکڑ تھی اس کے اندر، وہ غریبوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، غریبوں کو اس نے توہین کی، تم نے بھی غریبوں سے الگ رہنے کے لیے کہا، ان کو الگ کر دو تو ہم بیٹھیں گے ایمان کے بارے میں بات سنیں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ تو اس مالدار کا دیکھو کیا انجام ہوا، وہ چرچا تھا مکہ کے اندر۔ تو اس آیت میں اسی باغ کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان غریبوں کو الگ کر دو، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ جو دین کی طلب لے کر کے آئے ہیں آپ ان کو مت چھوڑیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ قید رکھیے، یہ فرمایا گیا، ان کے ساتھ رکھیے، یہ طلب نہیں ان کے اندر تو ان کے ساتھ آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان غریبوں کے ذریعے سے بھی دین کو رونق دیں گے۔ یہ واقعہ ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اللہ نے ہم کو دولت دے دی ہے، مال دے دیا ہے، ہمارا بھائی غریب ہے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، ہمارا پارٹنر غریب ہے، ہمارا رشتہ دار غریب ہے، تو دولت کی بنیاد پر کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دولت آ گئی تو اس دولت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس واقعے کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتا تھا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے حساب سے میں زیادہ طاقتور ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ، دیکھو بھیڑ مجمع آج بھی لوگ دکھاتے ہیں۔ تو وہ ظالم لنفسی، اور اپنے ساتھ وہ زیادتی کر رہا تھا، وہ ظالم تھا اپنی ذات پر، وہاں داخل ہوا تو ظالم تھا۔ ظالم کا ایک مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی کسی کو مار دے، گالی دے دے، کسی کی زمین غصب کر لے، یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن ہر وہ کام ظلم ہے جس سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ کہ انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو سزا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنے اوپر کلہاڑی مار رہے ہو کہ تم کو جیل میں جانا ہے، تم کو لوگوں کی دشمنیاں مول لینی ہیں۔ اللہ کی جب کوئی نامعصیت اور نافرمانی کرتا ہے تو گویا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، چونکہ اس گناہ، اس معصیت کی سزا اس کو ملے گی، اس کے جسم پر سزا ملے گی۔ کوئی ایک لکڑی مار دے، مارنے والا ظالم ہوا، یہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر لکڑی کیا جو دوزخ کی آگ کو مول لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ظالم لنفسی، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اس طرح باغ میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ۔ اب وہاں کہتا ہے وہ کہ اتنے بڑے باغات، یہاں سے وہاں تک باغ لمبا چوڑا دیکھ کر کے اس نے کہا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ باغ کبھی برباد ہوگا میری زندگی میں، جب تک میں زندہ باغ رہے گا عیش و آرام کرتے رہیں گے ہم اس طرح سے، اور میرا گمان نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی، قیامت آئے گی نہیں، جب تک زندہ ہیں موج و مستی کرتے رہیں گے۔ وہ ایسا بول رہا ہے، یہ جو باتیں بول رہا ہے اللہ کی معصیت نافرمانی، اللہ کا انکار ہے، یہ معصیت نافرمانی کر کے اپنے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے پروردگار کے پاس لوٹایا گیا، اس مسلمان کو کہتے تم اللہ مانتے ہو، رب مانتے ہو، ٹھیک ہے، موت کو اٹھائے جائیں گے، اگر اٹھائے جائیں گے تو موت کے بعد بھی ہم کو اسی طرح سے نعمتیں ملیں گی، اسی طرح کی سہولیات ملیں گی، کیونکہ اگر رب بالفرض ہے تو وہ مجھ سے راضی ہے، تم سے راضی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتے تو تم غریب نہ ہوتے، تم مالدار ہوتے، میں مالدار ہوں، میرے پاس دولت فراوانی ہمارے پاس میں دستیاب ہے، مطلب یہ کہ اگر رب ہے تو رب مجھ سے خوش ہے۔ اب اگر بالفرض موت کے بعد زندگی اٹھایا جاؤں گا نعوذ باللہ، تو بھی آخرت میں ہم کو یہ ساری دولتیں ملیں گی۔ اب جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس طرح سے باتیں بہت اس کے پیٹ میں بنتی ہیں، اور خوب باتیں نکاح بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، باتیں بہت آتی ہیں، تو اس طرح باتیں بنا رہا ہے وہ۔ تو یہ مسلمان اس کو جواب دیتا ہے
قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس سے کہا جب اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس پروردگار کا انکار کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تم کو نطفہ سے پیدا کیا۔ نطفہ اسپرم، سیمن، قطرے پانی، جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا کیا۔ وہ چیز تو مٹ جانے والی ہے، خراب دیکھنے میں ہے، اور خراب نام بھی اس کا پکارا جاتا ہے، نفرت بھی کی جاتی ہے، گھن بھی آتی ہے۔ اس چیز سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس پیدائش پہ تم غور کر لیتے، اگر اپنے عقل، فہم، فراست سے انسان بن سکتا تو اس سے کیسے بن گیا؟ پھر اس سے سیدھا ثم سواک رجلا، پھر تم کو ایک درست اور صحیح سالم آدمی بنا دیا۔ کچھ اور بنا دیتا، بلی، بندر، سور، کتا بنا دیتا، لیکن پورا انسان بنایا، اس کا تو انکار کرتا ہے۔ تو انکار کرتا ہے، تیری مرضی، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ہماری دوستی دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے تو اس میں طریقہ ہم کو معلوم ہوا کہ ہمیں منطقی بات کرنی چاہیے، اللہ کی توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ توحید کی دعوت معمولی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت اتنی بڑی دعوت ہے کہ پوری کائنات کا نظام ایک نہج پہ آ جائے گا، اور پوری کائنات، پورا عالم، پوری انسانی برادری ایک نہج، ایک رخ پہ آ جائے گی۔ انسان کے لیے چاند، سورج، ستارے، پتھر، دریا، ندی، نالے سب کچھ خادم ہوں گے، اور انسان ان چیزوں کا مخدوم ہوگا۔ عبادت صرف یہ انسان اللہ کی کرے گا، اللہ کے سر جھکائے گا۔ تمام جھمیلے، تمام خرافات سے انسان بچ جائے گا۔ توحید اتنی بڑی چیز، اہم چیز ہے، تو کم سے کم ہم توحید کی دعوت تو سب جگہ دیا کریں۔ یہ نہیں کہ ان کے تیور میں آ کر کے کالی مائی، گوری مائی، مری مائی، دھری مائی، یہ مائی، وہ مائی، سب مائی کرنے لگیں۔ نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ ہو، مشرکوں کے ساتھ ہو تو وہاں دعوت دیں۔ دعوت کا اسلوب اور نہج اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس نے ذکر کیا، پہلے تخلیق کو ذکر ہے، کس نے پیدا کیا، کیسے تم بن گئے، اس بات پہ غور کرو۔ پھر کہا کہ نہیں، تم نہیں مانتے تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن میں تو مانتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اب وہ جب داخل ہو اپنے باغ میں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں، باغ میں یہاں آئے تھے تم، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے تم یہ باتیں کرنے لگے، تم کو تو یہ باتیں کرنی چاہیے۔ کیا باتیں کرنی چاہیے؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ کیوں نہیں کہا تم نے کہ جو کچھ چاہے اللہ وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی طاقت نہیں کہ کوئی کام ہو سکے۔ تو یہ جو باغ ملے ہیں تم کو، باغ میں بہتی نہریں ہیں، یہ تم کو اختیار ملا، اقتدار ملا، دنیاوی جاوت جلال ملا، عظمت و شان و شوکت تم کو ملی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ملا ہے۔ تو تم کو یہ کہنا چاہیے۔ مسلمان اس کافر کو کہہ رہا ہے۔ ماشاء اللہ کے بارے میں ایک بات اور دیکھ لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ گھر میں داخل ہو تو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ مکان ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھو وضو کی دعا میں پڑھتے ہیں ہم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے، میری روزی میں برکت دے دے۔ 5 مرتبہ تو کم سے کم وضو کرتے ہیں ہم، اور بیچ میں تلاوت کرنا ہو، کوئی کام کرنا، سو کرنا، تلاوت وضو کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ وضو کرتے وقت روزانہ یہ دعا پڑھیں گے۔ مغفرت کی بات سمجھ میں آتی ہے، روزی کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن روزانہ گھر کو بڑا بنانے کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ گھر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن میں آیتیں بھی کہ گھر کو ہم نے سکون اور راحت کے لیے بنایا ہے، اس لیے جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں وہ پہلی کوشش میں اپنا ذاتی مکان بنانے کی کوشش کریں۔ مکان بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو مکان ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت میں نظر نہ لگ جائے اور اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے یہ دعا گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کے لیے امام مالک نے فرمایا۔ اور وہب ابن منبہ
رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے دروازے پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ قرطبی جلد 10 صفحہ نمبر 406 یہ تحریر لکھی ہوئی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھی ہوئی تھی۔ آج ہمارے مکانوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، کچھ نہ کچھ تو لکھنا چاہیے۔ اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں دعوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دوسرے لوگوں کو پیغام دینے کی ضرورت ہے، تو عربی میں لکھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اسی کے ساتھ ہندی میں، یہاں ہندی چلتی ہے، ہندی میں اس کا معنی لکھیں، ترجمہ بھی لکھیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کی دیواروں پر، تاکہ ہمارے یہ مکان کوئی جب دیکھے تو اس کی نظر بد سے مکان محفوظ رہے۔ یہ جو جس دیوار پر لکھا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر کوئی پڑھ لے گا تو اس کی نظر اس مکان پہ نہیں لگے گی۔ ہم ہانڈی باندھ دیتے ہیں، چپل باندھ دیتے ہیں، جھاڑو باندھ دیتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ ہانڈی اور چپل یہ سب ناسمجھی والی باتیں ہیں۔ کالی چیز جو ہے یہ حضرت عثمان سے ثابت ہے، حسن حسین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچے کے یہاں پیشانی پہ کالی چیز لگا دیتے تھے، کالک، تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ تو لگتا ہے وہیں سے اٹھا کر کے یہ چیز لے کر کے لوگ آئیں کہ ہانڈی لا کے لٹکا دیتے ہیں۔ ہانڈی لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلمات ہم کو لکھنے چاہیے۔ جب گھر سے نکلیں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو گھر سے نکلتے وقت اس کو پڑھ لے گا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابھی دیکھیے حالات بہت خراب ہیں، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3426۔ تو یہ ماشاء اللہ پر یہ بات آ گئی، وہ مسلمان اس کافر سے، اللہ کے باغی نافرمان سے کہتا جو تکبر کر رہا تھا کہ تو جب یہاں داخل ہوا تو تجھے یہ کہنا چاہیے، پہلی بات کہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے، کتنی غلط بات ہے، میں تو اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات تو یہاں داخل نعمتیں اللہ نے دی، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں زیادہ دولت مند ہوں، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال کے اعتبار سے اور دولت کے اعتبار سے کم ہوں، میرے پاس مال کم، اولاد کم۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تمہارے باغ سے زیادہ بہتر چیز ہم کو دے دے، یعنی مال ہم کو تم سے زیادہ دے دے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دو نسلیں دیکھ لیجئے اپنی آس پاس کی، کہیں کسی بھی شہر کی دو نسلیں دیکھ لیجئے آپ۔ وہ دولت مند تھا، محلوں میں رہتا تھا، اس کے گھر وہ لوگ مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دو نسل کے بعد حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ وہ مزدوری کرنے والا محلوں میں پہنچ گیا، یہ محلوں میں رہنے والا اس کی اولادیں اس کے یہاں مزدوری کرنے لگی۔ تو یہ ایسی چیزیں کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انسان کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی، میل ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ اس پر تم نے فخر کیا، ہم کو حقیر سمجھا، تو اللہ کے خزانے کو، اللہ کی حکمت کو تم کیسے سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ مجھے زیادہ دولت دے دے اور تم پھر غریب بن جاؤ۔ انہوں نے ایسا دولت کے لیے کہا، اولاد کے لیے نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ہم کو اولاد دے دے، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی، روپیہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پرورش میں آسانی ہوتی ہے۔ دولت آئے گی، دینی سوچ ہوگی تو اس کی اولاد میں اضافہ ہوگا، دولت آئے گی، دینی سوچ نہیں ہوگی تو پھر اولاد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ابھی حالات یہی ہیں، جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ گناہوں میں تو مبتلا ہیں، بدکاریوں میں تو مبتلا ہیں، لیکن 2-3 شادیاں نہیں کریں گے، وہ زنا کاری میں، عیاشی میں پیسے خرچ کریں گے، تو ان کی اولاد کیسے اضافہ ہوگا؟ اور اپنی بیوی کا وہ کرا لیں گے، آپریشن کرا لیں گے، کیوں؟ دولت ہے عیاشی کے لیے، لیکن فطری چیز یہ ہے، دینی چیز یہ کہ دولت آئے گی تو اولاد میں اضافہ ہوگا۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، جس سے دولت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن دولت کے حصول کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب سے مربوط کر رکھا ہے، وسائل و ذرائع سے، کہ انسان ان کو اختیار کرے تو اپنے علم کے ذریعے سے اس میں اضافہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے۔ اولاد کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے، سارے اسباب موجود ہوں گے پھر بھی اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ سیمن بھی نارمل ہے، اسپرم بھی نارمل ہے، اووا بھی نارمل ہے، یوٹرس بھی نارمل ہے، سب کچھ نارمل ہے، عورت بھی صحت مند ہے، مرد بھی صحت مند، لیکن بچے نہیں پیدا ہوتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
تو اولاد کے لیے انہوں نے نہیں کہا، دولت کے لیے کہا کہ دولت اللہ تعالیٰ ہم کو تم سے زیادہ دے سکتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنی دور حکومت میں 2 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ جو کمزوروں کی بات چل رہی، کمزوروں کو چھوڑنے کے لیے ان لوگوں نے کہا تھا کہ کمزوروں کو چھوڑ دو، غریبوں کو تو ہم بیٹھیں گے آپ کے بعد دین کی بات سنیں گے۔ اس پر یہ ساری آیتیں نازل ہوئی، یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا کمزور سمجھا، تم دیکھو کیا انجام ہو اس دولت مند کا، غریب کیسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس کو۔ یہ کام مسلمان آج بھی کر رہے ہیں۔ دلتوں کو غیر مسلموں سے زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو آبادیاں ایسی تھیں جن کو شہروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ لوگ رات کی تاریکی میں آتے تھے شہروں میں لوگوں کے گوہ کو اٹھانے کے لیے، اور پھر اسی گوہ کے تھیلے کے ساتھ ان کو جھوٹا کھانا دیا جاتا تھا، پھر جا کر کے اپنے شہروں میں کھانا کھاتے، اپنے بستیوں میں، گندی بستیوں میں کھانا کھاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ اپنے مریدوں کو بھیجا، جاؤ ان بستیوں میں دعوت دو، ان کو بلا کے لاؤ، ساتھ میں کھانا کھلاتے۔ وہ جب کھانا کھاتے تو پیٹ میں کھانا جاتا، ساتھ میں ان کے سینے میں اسلام بھی جاتا تھا، ایمان بھی جاتا تھا۔ وہ سب کے سب ایک طرف سے مسلمان ہو گئے۔ تقریباً 80 لاکھ روایتوں میں آتے لوگ مسلمان اس طرح سے ہوئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، اور سید کا لفظ بتا رہا ہے، رسول اللہ کے خاندان کے تھے۔ وہ دیکھا کہ بھنگی نالی صاف کر رہا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، بلایا، آ جاؤ ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ آنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ پکڑ کر کے لائے، ہاتھ دھلایا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ کھانا کھایا اس نے، وہاں خوب رویا، واپس کے گھر میں شام کو واپس آیا، تمام بچوں پروار کے ساتھ اس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا اس نے۔ یہ ہے اسلامی آیتوں میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کمزوروں کو کمزور نہ سمجھا جائے، غریبوں کو غریب نہ سمجھا جائے۔ کوئی بھی پیشہ حلال ہے، جائز ہے، صفائی کرنا، مٹی اٹھانا، نالے صاف کرنا، اس کی مزدوری لینا، یہ حلال ہے، ناجائز حرام نہیں ہے۔ ایسا حلال کاروبار کرنے والوں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا جائے، ان کو سینوں سے لگایا جائے، ان کو قریب کے، ان سے قریب رہا جائے، ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی جائے۔ جو ہم حضرت خواجہ صاحب کا نام لیتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے ہیں، تو وہ ایسے سیدھے آسمان سے اتر کر کے ایسے یوں ہی نہیں کر دیا، قربانی دی ہے، بڑے گھرانوں کے تھے، دولت کے انبار میں زندگی بسر کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غریبوں کو سینے سے لگایا، غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا، تو ایمان کی باد بہاری، اسلام کی ہوا چلی اس ملک کے اندر۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے مالداروں نے یہ غلطی برابر کی ہے۔ کون کہتا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلتوں کو، او بی سی والوں کو، ایس سی ایس ٹی والوں کو، بھنگی اور دوسرے کمزور طبقات کو ہم نے حقیر اور ذلیل سمجھا، ان کو الگ کر دیا۔ غیر مسلموں، ان کا تو دھرم یہ کہتا تھا کہ وہ ذلیل اور نیچ لوگ ہیں، لیکن اسلام کہتا تھا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور وہ اسلام کے حقدار ہیں، انسانی تقدس کے حقدار ہیں۔ ہم نے بھی ان کافروں کی طرح کو حقیر و ذلیل سمجھا، اس لیے آج وہ سب ایک طرف سے ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہماری دکانیں جلانے کے لیے، ہماری عزتیں لوٹنے کے لیے، کاروبار کو مٹانے کے لیے سب سے آگے وہی رہا کرتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، موقع ہے، سنت پہ آ جائیں، شریعت پہ آ جائیں، اللہ کے حکم پہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی سے کہا جائے، سردار آپ کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو ہٹا دو، ان مزدوروں کو ہٹا دو، ان محنت کشوں کو ہٹا دو، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ آیت نازل نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو قید رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم بڑوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اس میں بات کہی گئی، 2 غلطیاں ہم نے کی۔ پہلے یہ ان لوگوں کو حقیر سمجھا، ان کو الگ کر دیا۔ دوسری غلطی یہ کہ جب ہم کو اقتدار حاصل تھا تو ہم نے 4 شادیاں نہیں کی، عیاشیاں کرتے رہے۔ آج ہمارے نوابوں کے نام سے معجون اور دوائیں، جنسی دوائیں بکتی ہیں، طاقت کی دوائیں بکتی ہیں۔ عیاشی کرتے رہے، جائز طریقے سے 4 شادیاں کرتے تو ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی۔ یہ 2 غلطیاں ہم نے کی ہیں، آج بھی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارا مالدار طبقہ، ایک چھوٹی تعداد ایسی جو گناہوں میں مبتلا ہے، 2-3 شادیاں نہیں کرتی ہے۔ 2-3 شادیاں کرنا چاہیے۔ جب مال ہوگا، انہوں نے مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ اولاد میں اضافہ کرے گا، کیوں؟ مال ہوگا تو اولاد میں اضافہ خود بخود ہوگا، اس لیے اولاد کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا۔ یہ مفسرین نے نقطہ بیان کیا، اس سے میں نے اس کی زیادہ ایکسپلین کر دیا۔ کیا کہا کہ میرے مال میں اضافہ کر دے،
اور تمہارے اس باغ پر آفت، آسمانی آفت، حسبانہ کا معنی آسمانی آفت، دوسرا معنی آگ، دو معنی اور بھی دوسرے معنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھیج دے اور تمہاری ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور دن تبدیل ہو جائے، حالات بدل جائیں۔ یہ آدمی دعوت دے رہا ہے اپنے ساتھی کو کہ تمہارے باغات مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور فتصبح صعیدا زلقا، تو چٹیل میدان بن کر کے رہ جائے، تم کیا کرو گے؟ پھر اس کا پانی زمین کے نیچے چلا جائے اور تم ڈھونڈ کر کے بھی نہیں نکال سکو، نہیں نکل سکتا پانی۔ ہمالیہ پہاڑ، عقل کیا کہتے ہیں پہاڑ پہ پانی ہونا چاہیے، لیکن اب جائے پانی مل جائے گا۔ ابھی نرسنگ گڑھ گیا تھا پروگرام میں، وہاں لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ پہ پانی نکلتا بہت کھانا ہضم کرنے والا پانی، تو وہاں ٹہلنے گئے، اوپر ڈلے گئے دکھانے، تو دور ہی بولا چپل نکال دو، چپل نکال دیا، تو پہاڑ کا سیل پتھر، اس میں کوئی وہ سوراخ قاعدے سے نہیں تھا، سیل کا شگاف تھا، اس میں سے پانی بہترین نکل رہا تھا، کہا اس سے کھانا بہت ہضم ہوتا ہے، دور دور سے لوگ اس پانی کو بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور برابر یہ پانی پہاڑ سے بہتا رہتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے میں آیا، پھر میں نے پیا بھی اس پانی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ پانی نیچے چلا جائے کون نکال سکتا ہے؟ دیکھو یہاں یہ جگہ برابر ہے، لیکن پانی سب جگہ نہیں نکل رہا ہے، کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں پانی کے، وہ پہاڑ اتنا اونچا، وہاں ایسا پانی کہ پانی کھانا ہضم ہوتا ہے، دور دور سے لوگ ڈبے بھر بھر کے پانی لے جاتے ہیں، پانی ختم بھی نہیں ہوتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ واقعہ ان مکہ والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایسا ہو گیا کہ سارا باغ برباد ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یہاں حضرت مولانا خالد صفدر رحمانی صاحب نے باغ سے ترجمہ کیا، لیکن یہاں ثمر کا معنی مال، کھیت اور دولت، سب کا سب ختم ہو گیا اس کا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا مال اور دولت ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھ کو ملتا رہا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس بات پر جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا، جو انویسٹمنٹ تھا اس کا، جو بھرتی تھی کھیتی میں، بیج میں، کھاد میں، کھدائی میں، جوتائی میں، وہ پیسہ بھی چلا گیا، اس کا پیداوار بھی چلی گئی، ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اس کا باغ کیا تھا؟ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، جو ڈنٹھل ہوتا ہے ان چیزوں پر گرا پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہہ رہا تھا کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے لیے کوئی وہ جماعت نہیں ہوئی جو اللہ کے علاوہ مدد کر سکے۔ جو ابھی آگے پیچھے لوگ گھوم رہے تھے اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور خوب سیٹھ صاحب، مالدار حاجی صاحب کہہ رہے تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے یا انسان حالات میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو آگے پیچھے بھیڑ ہوتی سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو آگے پیچھے بھیڑ نہیں ہوگی، تو بھیڑ کھڑی ہو جائے گی، لیکن اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ مثال دی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، کوئی اس کو نقصان پہنچا دے، مالدار کے سواری کو آپ چھو کر کے دیکھ لو، اسکریچ لگا کے دیکھ لو، کھڑا ہو جائے گا بدلہ لینے کے لیے، ریٹے بول کے دیکھ لو، بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، گھر کو برباد کر دے گا، پھر اس کو سکون و چین نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ سے بدلہ نہیں لے سکتا ہے، کیوں؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو سب اختیار خدا برحق کے لیے ہے، یہ اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ کس کو دولت دے، کس کو غریب کرے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ثواب دینے والا اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا، اس سے پہلے اور باتیں میں ذکر کر چکا ہوں۔ غریبوں کو ہٹانے کے لیے بولا تھا ان لوگوں نے، وہ بات ساری آ گئی کہ غریبوں کو مت ہٹائیے، ان کے ساتھ رہیے آپ۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کو اہل مکہ کے سامنے ذکر کیا گیا، ان کو بتلایا گیا، ان کے ساتھ ہم کو بھی تعلیم ہے، ہم کسی کو غریب، حقیر، رسوا، ذلیل نہ سمجھیں، اور غریبوں سے رشتے کو مضبوط رکھیں، ان سے رشتہ کاٹنے کی کوشش نہ کریں، زیادہ مالداروں کی للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں۔ اور ایک بات ہم نے کہی تھی کہ مال بہت بڑی چیز ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں، فضول کاموں میں نہ خرچ کریں، فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، اور کمائی پہ محنت دیں، توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اختیار پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔